یہ سنیں اللہ کو سنیں جی. اب رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا بھائی اب دیکھیں نا پڑھا لکھا بندہ تو وہ ہے جسے ان پڑھ سے گزارا کرنا آ جائے. پڑھا لکھا شخص تو وہ ہے جس کو پتہ چل جائے کہ یہ آدمی بھٹک گیا, اسے واپس کیسے لانا ہے. وہ گھائل نہ کرے, وہ لوگوں کو قائل کرے. وہ یہ نے کہا جا دوڑ جا, تجھے کیا پتا بات کیسے کرنی ہے, بلکہ وہ کہے آ بیٹھ جا, جب تک تیری تسلی نہیں ہوگی میں تجھے جانے نہیں دوں گا, آ جا بیٹھ جا. بھائی اب رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر کل اگر تم اسے مار دیتے تو یہ جہنم میں جاتا, اور آج جس حال میں یہ موجود ہے اگر اس حال میں دنیا سے جائے گا تو رب کریم اسے بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے. بھئی ہمیں گزارا کرنا آنا چاہیے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کس طرح کس آدمی سے. میرے رسول پاک کی سیرت میں ایک انوکھا واقعہ بھی لکھا ہے. حضور کے غلام تھے, ظاہر نام تھا. نبی کریم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے میں اس کا شہری ہوں, یہ میرا پینڈو ہے, یہ میرا دیہاتی ہے. اب تو پینڈوؤں کو بڑی شرم آتی ہے نا پینڈو کہہ دیں. میں کئی دفعہ کہتا ہوں مینو آنکھوں یار کھول کے سارے پینڈو, میں بھی پینڈو جی, میرے ابا جی بھی, میرے دادا جی بھی. اصلاً نسلاً آپ کو پتہ ہے کہ شہروں میں رہنے والے عربیوں کا رواج تھا کہ جب وہ شہر میں بچہ پیدا ہوتا تو اسے تازہ ہوا کے لیے 4-5 سال گاؤں میں بھیجتے. اسی لیے تو میرے نبی حضرت علیمہ کے پاس گئے تھے. تو یہاں پینڈو گردن جھکا لیتا ہے. یہ جتنے شہر آباد ہیں پینڈوؤں کی وجہ سے آباد ہے. پینڈو بڑی تر و تازہ قوم کو کہتے ہیں, پر پتہ نہیں کیا بات ہے, مور بڑا خوبصورت ہوتا ہے, ہر وقت پیروں کو دیکھتا رہتا ہے, کہتا ہے کبھی یہ صحیح ہوتے نا. او خدا کے بندے باقی سارا جسم دیکھنا, تیری صرف سڑک کچی ہے تو سب سے نیچا ہو گیا ہے. تیری سڑک کچی ہے پر تیری ہوا بڑی تر و تازہ ہے. تو اس طرح بھی تو غور کرنا, اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. اور درویشوں نے کہا تھا دیش اپنے دیاں واللہ نالو, تم بے لالا کھائیے, آمی غیر ملک دے باغاں اندر میوے کھان نہ جائیے. او بھائی یہاں رہ. وہ صحابی آیا کرتے تو حضور فرماتے یہ نا میرا پینڈو ہے, میں اس کا شہر. وہ آتے تو عجیب و غریب ہی باتیں کرتے. کئی پوچھتے کھانا کیا ہے, سویرے کیا کھایا تھا. اب میرے مریدوں میں سے شاگردوں میں سے کوئی آ کے کہے استاد جی سویرے کا کھایا تھا, میں کہوں گا تیرا دماغ ٹھیک ہے, جو بھی کھایا تھا تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا. لیکن وہ عجیب و غریب سوال کرتے. میرے نبی کریم مسکرا مسکرا کے جواب دیتے. یہ اخلاق ہے. یہ کہ اب تو خیر پیروں کا تو رواج ہی بڑا انوکھا ہے. یہاں تو مرید جب داخل ہو خانقاہ پہ تو 5000 کا نوٹ پہلے نکال دے, پھر تو ہو سکتا ہے شفقت کھل جائے ساری, پھر تو ماحول صحیح ہو جائے. لیکن اگر مرید بیچارہ آتے ہی اس کو خود بھوک لگی ہو لنگر دینا پڑے تو پھر پیر صاحب کہتے ہیں تو آج کیوں آیا, جمعراتی سویرے 10 بجے اوڑا سے, تجھے نہیں پتا کہ آج میں چلھے میں رہتا ہوں. کیا تماشا. اقبال نے کہا خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں, کہ درویشی بھی عیاری ہے شہنشاہی بھی عیاری. اور اقبال کہنے لگے یہ نذرانہ نہیں یہ سود ہے پیران حرم کا, یہ نذرانہ نہیں یہ سود ہے. میں سخت لوگوں کے پاس بیٹھتا ہوں تو کبھی کبھی کو بات سخت بھی مجھ سے نکل جاتی ہے, مجبوری جو ہوئی ہو جاتی. میں لاہور میں تھا, بڑی اچھی کانفرنس ہو رہی تھی, تو بعد میں ایک اور جگہ پہ پہنچ گئے تو وہاں کچھ مشائخ کے مریدین کے مخصوص حلقے بھی موجود تھے. تو ایک شخص نے مجھے کہا ان میں سے کہ یہ کچھ مریدوں نے نا اپنے رخشوں پہ لکھایا ہوا ہے صاحب میرے پیر کی دعا ہے. تو لوگ بڑا تاثر لیتے ہیں کہ اب پیر کی دعا سے صرف رخشہ ہی ملا ہے, تو ان سے کہیں یہ نہ لکھوایا کریں. تو میں نے کہا چلو میں مرید کو منع کر دیتا ہوں, کیونکہ مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب, کاش اس پیر مغاں کو بھی مل جاتی توبہ کی توفیق. تو میں نے کہا کہ چلو میں مرید کو منع کر دیتا ہوں رخشے پہ نہ لکھوائے, پیر صاحب تو اپنی پراڈوں پہ لکھوائیں نا کہ سب میرے مریدوں کا نذرانہ ہے. ان کو منع کر دیتے ہیں. اور آپ سے شکوہ ہے, آپ سے شکوہ ہے, یہ جو آپ کو 40 سال مصلی پہ کھڑے رہ کے امامت کراتا ہے یہ کبھی پیر نہیں بنتا, حالانکہ رسول اللہ کے مصلی پہ کھڑا ہے, نبی پاک کے منبر پہ کھڑا ہے. میں نے کہا ہے تھوڑی خشکی ہے تو کچھ باتیں سخت بھی کروں گا. میرے پاس ایک شخص آیا کرتا تھا, روز اپنے پیر کی کوئی نہ کوئی کرامت سناتا. تو ایک دن گھر میں کچھ جھگڑا ہو گیا بھائی کا, کوئی طلاق کا معاملہ ہوا تو مجھ سے پوچھنے آ گیا. کہنے لگا حضرت جی وہ طلاق کا مسئلہ بتائیں. تو میں کہا پیرانو پوچھو. کہنے ہونا نہیں ہوندہ. تو میں کہا جیل نے پھرو, کرامت تو روز نہیں تیار ہوتی ہے. بانج علموں جو کرے فقیری او جاہل مرے دیوانہ ہو. میں کافر نہیں آکے, حالانکہ سلطان باؤ نے کافر کہا, تو میں حالانکہ اتنی بات نہیں کر رہا جتنی وہ کہہ گئے. خیال کریں تھوڑا سا, ہم نے تو استحصال کیا. یہ مدرسے کے بچے نا عید والے دن یہ بھی حدیث سنائی جاتی ہے, یہ بھی حدیث سنائی جاتی ہے کہ ان کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے, اور پھر کمیٹی والوں نے اسی جس کے نیچے پیروں کے نیچے پر بچھا رہے ہیں اسی کی گردن پر کھالیں بھی رکھی ہوتی.
یہ وہ معزز آدمی ہے جس کے پیروں کے نیچے فرشتوں نے پر بچھائے؟ یہ تو استحصال کیا آپ نے، حد کر دی۔ بہت سارے شیخ الحدیث ہیں جن کی بیٹیاں ابھی اس انتظار میں ہیں کہ کہیں سے جہیز آئے گا تو شادی ہوگی۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 40 سال فقہ پڑھائی لیکن اپنا مکان نہیں مل سکا، اور ان فراڈیے پیروں کو اور بے شرع نعت خانوں کو اور جاہل خطیبوں کو آپ نے رئیس اعظم کر دیا۔ کبھی اس دکھ کو سنو گے تو میں سناؤں گا، آپ لوگوں نے حد کر دی۔ یہ ربیع الاول آتا ہے تو ریٹ لگتے ہیں، بولیاں لگتی ہیں۔ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ڈرو۔ جو آپ کو ہر جمعے رسول اللہ کا دین سناتا ہے وہ بھی نبی پاک کا نمائندہ ہی ہے۔ کبھی آگے بڑھ کے اس کا بھی حال پوچھ لیا کرو۔ ہم تو سوٹ دیتے ہیں قاری صاحب کو 27ویں رات کو، اسی 27ویں کو دیتے ہو نا، تاکہ نہ کوئی درزی پکڑے نہ کوئی سی کے دے، وہ پہننا نہ لے کے عید والے دن نیا جوڑا ہمارے برابر نہ ہو جائے، اس لیے 26ویں روزے دیتے ہو۔ ان کی قدر کرو۔ آستانے ہر گاؤں میں بہت بڑا گنبد دربار کا تو نظر آتا ہے، پر مدرسے بے آباد ہو گئے، مدرسے خدا را۔ کوئی شک نہیں کہ ہمارے اندر کوتاہیاں آئی ہیں، پر کبھی ان طالب علموں کا حال بھی دیکھو۔ ایک محتمم صاحب تنظیم المدارس کی میٹنگ تھی تو کہہ رہے تھے میں نے کبھی مدرسے کا کھانا نہیں کھایا آج تک، طالب علم میں بڑا نیک ہوں۔ تو میں نے کہا جناب آپ اس طرح کریں کہ والا تقویٰ چھوڑ دیں، سویرے سے مدرسے کا ہی کھانا کھائیں تاکہ پتہ چلے مدرسے میں پکتا کیا ہے، آپ صبح سے وہی کھائیں تاکہ آپ کو خیال آئے۔ بہرحال میں بات دور نہیں لے کے جاتا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ دین کو اس کی اصل بنیاد پر، اصل وہ صحابی آیا کرتے تو نبی پاک کو ہسایا کرتے اور ایسے ایسے عجیب سوال کرتے، حضور بڑی تسلی سے جواب دیتے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جب حضور کبھی پریشان ہوتے تو ہمارا دل کرتا وہ پینڈو کبھی آ جائے نا، وہ کبھی آ جائے نا آج تو محبوب کو ہنسائے، آ جائے کبھی۔ وہ کبھی کبھی آتے، کرتے پتہ کیا، اللہ کے محبوب صدقہ قبول نہیں کرتے تھے، نذرانہ لے لیتے تھے، اسی لیے مانگنا منع ہے، اور اگر کوئی خود دے تو نبی پاک نے فرمایا یہ سمجھو تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے، یہ خود دے، یہ بخاری ہے۔ اگر آپ خود سے آ جائے تو وہ عطائے خداوندی، تو حضور کو کوئی تحفہ دیتا، نذرانہ دیتا تو قبول کر لیتے۔ وہ اکثر نہ تازے پھل لاتے، سبزیاں لاتے خرید کے، حضور جب تناول کر لیتے تو کہتے یا رسول اللہ وہ دکاندار کے پیسے بھی دینے، میں ادھار لایا ہوں۔ تو محبوب فرماتے میں نے تجھے کہا تھا لاؤ، کسونے سارے لاتے ہیں تو میرا بھی تو دل کرتا ہے نا۔ تو نبی کریم فرمانے لگے پھر اب کیا کروں گا، حضور اس کے پیسے دے دے، میں نے کہا تھا میں حضور سے کہوں گا پہنچ جائیں گے۔ تو کہتے ہیں نبی کریم نا ڈیوٹی لگاتے حضرت ابو بکر صدیق کی، حضور ڈیوٹی لگاتے حضرت عمر فاروق کی، ڈیوٹی لگاتے عثمان غنی مولا علی کی، فرماتے میرا غلام لے جا تو پیسے دے کے آ۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے مدینے کی گلی میں وہ والا رنگ بھی دیکھا کہ جب وہ کالا کلوٹا حضور کا وہ دیہاتی غلام ایک دکان پہ کھڑا ہو کے سودا خرید رہا تھا، اچانک میرے نبی کریم آ گئے اور حضور نے پیچھے سے آ کے نا اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا، پیچھے سے۔ کبھی اتنے لاڈ کرتا کوئی پیر دیکھا ہے مریدوں کے ساتھ، کوئی استاد دیکھا ہے کبھی؟ یہاں تو لوگ زیادہ ہاتھ چوم لے تو پیر کہتے ہو جراثیم نہ لگ جائے، میرے نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ رکھے اور حضور نے فرمایا بوجھ بھلا میں کون ہوں، ذرا بوجھ نا، یہ اخلاق ہے۔ پینڈو ہے، اسے بولنا بھی نہیں آتا، اسے سلیقے بھی نہیں آتے، بوجھ بھلا۔ تو صحابہ کہتے ہیں اس نے کمر پیچھے کی اپنی اور نبی پاک کے علم نشرہ کے سینے سے رگڑنے لگا، کہنے لگا محبوبہ مجھے نا آپ کہیں کہ بوجھو تو کون ہوں، حضور آپ تو 7ویں گلی سے گزرے تو مجھے پتہ چلتا ہے میرے رسول گزر گئے، یا رسول اللہ مجھے پتہ چل جاتا ہے، مجھے پتہ ہے آپ کون ہے۔ میرے نبی کریم نے نا ادھر دیکھو ہاتھ تھام کے نا ان کا بلند کیا، فرمایا یہ غلام میں نے بیچنا ہے، کوئی خریدے گا؟ یہ میں نے بیچنا ہے، کوئی خریدے گا اسے؟ یہ میں نے بیچنا ہے۔ مسکرا رہے تھے سارے، صحابہ ہنس رہے تھے۔ جب کہا نا بیچنا ہے تو کالا کلوٹا حبشی غلام آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے سونیا مجھے نام بھی نہیں لکھنا آتا، یا رسول اللہ مجھے سائن نہیں کرنے آتے، دستخط نہیں کر سکتا، حضور دنیا کا کوئی کام نہیں آتا، رنگ بھی کالا ہے، برادری بھی کوئی نہیں، مجھے کون خریدے گا؟ تن تندور تے ہڈاں دا بالن اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلیتھن لایا، تن دا سالن من دی ہانڈی، لون صبر دا پایا، غلام فریدہ بس میں ساری تیری، تینوں وجہ یقین نہیں آیا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں، مجھے کون خریدے گا حضور؟ کوئی بھی نہیں۔ میرے محبوب نے جب یہ سنا تو کندھے پہ ہاتھ رکھ کے موڑا اور سینے سے لگایا، میں چپ کر، جس کو میں خریدوں اس کی قیمت اللہ کی نظر میں بڑی زیادہ ہوا کرتی ہے۔
رب کی نظر میں تو بڑا. بھائی تو دیکھ نا تیرا انڈیا. میرا ایک سنگی ہے بڑا سادہ سا, وہ اکثر آتا ہے تو بچوں سے پوچھتا پیر صاحب کدھر ہے, وہ کہتا ہے کوئی نہیں ٹھہر کے ملیں گے. کہتا نہیں کام بتاؤ, نہیں انہوں نے دسنا, میں تو نہیں دسنا. وہ اس جمعے بھی آیا تھا تو کچھ 26 کو تعویذ لے جا چکا ہے مجھ سے. جب لے کے جاتا ہے کہتا ہے گم ہو گیا حضرت جی, نیا دے دے. ایک دن چلا گیا تو موچی کے پاس, وہ اس کو کہا کوئی چمڑے کے اندر اس کو لگا دو, تو وہ مڑنے لگا تعویذ کو, تو وہیں بھول آیا, کسی اور کام نکل گیا. واپس آ گیا میرے پاس, کہتا ہے تعویذ ہوتے بھول گیا, تسی نواں دے چھڈو. میں کہ انہوں جا کے پوچھو دے کول ہی ہوگا. کہتا جو انہیں گواتا ہویا تو مینوں پھر پھیرا پائے گا, تو آپ ایک اور دے دیں. میرا کچھ نہیں جاتا, آپ یقین کریں وہ سادہ ہے نا, وہ سادہ ہے, وہ کوئی بناوٹ نہیں کرے گا کبھی, وہ کوئی دھوکہ نہیں دے گا, وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا, وہ کبھی ملمہ سازی نہیں کرے گا. وہ جتنی بات کرے گا اتنی کھول کے کرے گا. یار ان دیہاتیوں سے, ان پڑھوں سے, غریبوں سے, ان لوگوں سے جو سادے ہیں, جنہیں نہیں آتا کچھ بھی, ان سے کون گزارا کرے, کون ان کی بات سنے گا, کون ان کے قریب جائے گا, کون ان کے دکھ سنے گا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ پگلی عورت, پاگل بی بی آ گئی نبی پاک کے پاس. پاکستان میں 5 لاکھ رجسٹرڈ مریض ہیں ٹینشن کے, نفسیات کی دوائی کھاتے ہیں 5 لاکھ لوگ, اور جو گھروں میں ساری رات نہیں سوتے وہ پتہ نہیں کتنے. اور نفسیات کے ڈاکٹر کہتے ہیں یہ لوگ پاگل اس لیے ہوئے کہ ان کے اپنوں نے انہیں ٹائم نہیں دیا, اپنوں نے وقت نہیں دیا. یاروں کے ساتھ برگر کھانے تو فیصل آباد چلے گئے, پر ماں کا دل کرتا تھا 2 گھڑیاں میرے بھی دکھ سن لیتا. یہ دوستوں کے ساتھ روٹی کھانے تو لاہور چلا گیا, لیکن بہن غریبنی انتظار کر رہی تھی سرگودے میں کہ ایک ٹیلی فون مجھے بھی کر دے گا. دکھ نہیں کسی نے پوچھے, بہن آ کے روئی کے گھر میں بڑی تانگوں پر. بھائی نے کہا کہ میرے تو اپنے 6 بچے ہیں, میں تیری کہاں سے سنوں. وہ نفسیاتی مریض ہو گئی کہ شوہر بھی نہیں سنتا, بھائی بھی نہیں سنتا. ہم نے اشک نہیں پوچھے, پیار نہیں کیا, ہم نے صرف اچھی باتیں کرنے کا نام اور میٹھا بولنے کا نام اخلاق رکھا. سن لو, میں اکثر دوستوں کا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں 1 لاکھ روپیہ عید پہ بندہ اپنی بیوی کو دینا, شاپنگ کر لے. 1 لاکھ روپیہ تو بیوی کہتی ہے تو انوکھا نہیں دیتا, ساری دنیا ہی دیتی ہے, تو انوکھا نہیں. لیکن 600 روپے کا پرانا جوڑا عید پہ جا کے بندہ بہن کو دیا ہے نا, تو وہ رکھ لیتی ہے میز پہ, اور سہیلیوں کو بتاتی ہے میرا بھائی بڑا اچھا ہے, وقت پہ آتا ہے, کبھی نہیں بھولا. تیرا ایک ٹیلی فون تیری بہن ساری رات دیکھے نا. اسے یہ نا معاشرے میں بڑی ساری, حضرت شیمہ تھی نا نبی پاک کی رضائی ہمشیرہ, حضرت حلیمہ کی, تو ان کے سارا قبیلہ گرفتار ہو کے آیا تھا. وہ جب آئی ہیں نا نبی پاک کے پاس, تو حضرت ابو ہریرہ سے کہنے لگی حضور کو جا کے بس کان میں کہہ دو کہ حلیمہ کی بیٹی آئی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور اتنی تیزی سے اٹھے کہ نبی پاک کی چادر بھی منبر پہ رہ گئی. پھر حضور گھر لے گئے, فرمایا فاطمہ اور عائشہ کو بلاؤ, میری بہن آئی ہے. میرے محبوب کریم نے فرمایا تو اگر کہے گی نا تو میں تیرے لیے مدینے میں مکان بنا دوں گا, تو یہیں رہ جا. کہنے لگی نہیں محبوبہ واپس جانا. تو حضور سے کہنے لگی میرا سارا قبیلہ گرفتار ہے, اسے چھوڑ دیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہر کام حضور نے مشورے سے کیا, پر جب بہن نے کہا نہ چھوڑ دے, اور میں کوئی مشورہ نہیں, جیسے تو کہے گی ویسے ہی ہو جائے گا, جیسے تو کہے گی ویسے ہی ہو جائے گا, جس طرح تو چاہے گی. کون اشک شوئی کرے گا, کون بات سنے گا, کون دکھ کسی کے. پگلی بی بی, پاگل عورت, دیکھے کبھی پاگلوں کو کوئی وقت دیتا. وہ پاگلوں کے پاس بیٹھا, میں بڑا مصروف آدمی ہوں, مجھے تو سیاںا بندہ ملنے آئے تو میں کہتا مختصر بات کرنا. ایک پگلی بی بی آئی, پاگل. حضرت انس کہتے ہیں آ کے کھڑی, کہنے یا رسول اللہ مجھے کام ہے. پاگل عورت. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کیا کام ہے؟ تو اس کے محلے کے لوگ کھڑے ہو گئے, کہنے لگے حضور چھوڑیں یہ تو دیوانی ہے, ایسی باتیں کرتی رہتی ہے. جناب انس بن مالک فرماتے ہیں حضور ناراض ہوئے, فرمایا تم سے بات کر رہی ہے کہ مجھ سے کر رہی ہے؟ کرنے دو باتیں. کیا بات ہے بتا؟ کہنے لگی حضور یہاں نہیں کرنی, میرے ساتھ آئے. نبی کریم اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. جناب انس فرماتے ہیں کہ صحرا میں لے گئی, نبی پاک ریت پہ بیٹھ گئے, سامنے بیٹھ گئی. کہنے لگی حضور بچوں کو منع کریں, مجھے روڑے مارتے. فرمایا میں کہہ دوں گا, اب نہیں کریں گے. حضور میرے گھر والے میری بات نہیں سنتے. فرمایا میں سمجھاؤں گا. یا رسول اللہ یہ پاگل کہہ کے چھیڑتے.
حضور نے فرمایا ایک کوئی نہیں کہے گا، میں منع کر دوں گا۔ حضرت انس کہتے ہیں دیر تک حضور کو ریت پہ حضور بیٹھے۔ یار یہ بھی سنت ہے میرے نبی، صرف کھانے کے درمیان میٹھا کھانا ہی سنت نہیں میرے بھائی، یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے، یہ بھی رسول پاک کا طریقہ ہے۔ نبی کریم نے دیر تک وقت دیا، دیر تک، کبھی ہستی کبھی رو دیتی۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے یہ انداز بھی دیکھا، جب وہ ہستی تو حضور بھی ہستے۔ کبھی کو پاگل کے غم سن کے بھی رویا، لیکن ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ میرے محبوب نے کھول کے باتیں سنی، کھول کے اپنی مرضی سے کہنے لگی محبوبہ میں تھک گئی ہوں، اب آپ جائیں۔ حضور میں تھک گئی ہوں، آپ جائیں۔ نبی کریم اٹھے اور اٹھ کے فرمایا کسی کا خیال نہ کرنا، جب تیرا دل کرے دوبارہ آ جاتا۔ یار یہ حسن ہے، یہ وقار ہے کہ تو اشک شوئی کس طرح۔ میں نا ابھی انتظار کر رہا ہوں، میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ ایم این اے آئے گا تو اس غریب کی مدد کرے گا، میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ ایم پی آئے گا تو اس کی مدد کرے گا، میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ بہت بڑا سیٹھ آئے گا تو مدد کرے گا۔ جب محلے کا اور گاؤں کا چودھری کسی غریب پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے تو میں اپنے بچے کو کہہ رہا ہوتا تو نہ اس لڑائی میں جانا، ہمیں کیا لگے، تو کون پھر اس کا ہاتھ، ظلم پھر ختم کیسے ہوگا؟ پھر کیا طریقہ ہے ظلم ختم کرنے کا؟ جب کوئی ظالم کو ظالم کہنے کوئی تیار نہ ہو۔ وہ زمانہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مکہ شریف میں اعلان نبوت فرمایا تھا تو سارا مکہ مخالف ہو گیا، سارا مکہ۔ ایک وقت عروج کا ہوتا ہے، ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب غربت ہوتی ہے، ابتدا ہوتی ہے، اسلام پر غربت کا زمانہ۔ قبیلہ بنو آراش کا ایک شخص مکے آیا، وہ کہتا ہے میں چھوٹا سا تاجر تھا۔ میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات کو؟ جو نہیں بول رہے انہیں بھی آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ بس ایک دو بات اور عرض کرنی ہے آپ حضرات۔ حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں وہ بنو آراش کا رہنے والا شخص آیا، وہ کہتا ہے میں چھوٹا سا تاجر تھا، بیوپاری تھا، میں گاؤں سے جانور اونٹ گھوڑے خریدا کرتا، مکے میں لا کے بیچتا، مدینے میں لے جا کے بیچتا، طائف میں۔ میں ایک دفعہ نا بڑے سرخ رنگ کے خوبصورت 2 اونٹ مکے لایا۔ میں مکے کے لوگوں کو زیادہ نہیں جانتا تھا، منڈی میں جو لوگ آتے جاتے تھے انہیں جانتا تھا، مال بیچ کے چلا جاتا تھا۔ آج میں مکے میں داخل ہوا تو ابو جہل مجھے کہنے لگا یہاں ایک شخص نے دعویٰ نبوت کیا، اس کے قریب نہ جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں جاؤں گا۔ میں نے اونٹ دکھائے تو ابو جہل کو پسند آ گئے، سودا ہو گیا، اونٹ خرید لیے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اونٹ خرید کے نہ تو کہنے لگا فلاں محلے کی فلاں گلی کے فلاں کونے میں میرا گھر ہے، کل آ کے پیسے لے جانا۔ کہتے میں اگلے دن پیسے لینے گیا تو کہنے لگا آج نہیں میرے پاس، کل آنا۔ میں اگلے دن پھر گیا پیسے، کہنے لگا نہیں کل آنا۔ ہوٹل ہوتے نہیں تھے، مکے میں میرا رشتہ دار کوئی نہیں تھا، میں فٹ پاتھ پہ سوتا، جو چند کھجوریں اور سرکہ میرے پاس تھا وہ پہلے دن ہی ختم ہو گیا۔ انویسٹمنٹ بھی ساری وہیں لگی ہوئی تھی، گھر میں بچے بچیاں انتظار کر رہے تھے، میں بڑا مجبور ہوا، تھک گیا۔ تیسرے دن میں گیا تو میں نے کہا پیسے، کہنے لگا کل آنا۔ میں نے ذرا دبا کے بات کی، میں نے کہا یار میری کوئی پھپھو تو رہتی نہیں مکہ مکرمہ میں، غریب آدمی ہوں، میرے پیسے دے میں جاؤں۔ جب دبا کے بات کی تو کہنے لگا جا دوڑ جا، جہاں سے ملتے ہیں لے لے، بھاگ جا۔ یہ تاجر جب ڈوبتے ہیں نا تو معاذ اللہ تعالیٰ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو خودکشی کر کے مر جاتے ہیں، اس لیے کہ بڑے لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ جب کسی کی اصل راہ سے ڈوب جائے، کہتے ہیں میں کانپنے لگا۔ میں نے پوچھا لوگوں سے کہ تمہارے چودھری سردار بڑے کہاں بیٹھتے ہیں؟ تو کہا وہ جو حرم مکہ کے ساتھ ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہیں نا وہ سارے ہمارے سردار ہی ہیں۔ کہتے ہیں میں وہاں گیا، ابو سفیان تھے، ابو لہب تھا، عتبہ، طیبہ، شیبہ، ابو البختری، اخنس بن شریک، سب بیٹھے۔ میں نے جا کے کہا یارو میں بنو آراش کا رہنے والا ہوں، چھوٹا سا تاجر ہوں، 2 اونٹ یہاں لا کے بیچ بیٹھا ہوں تو ایک شخص نے خریدے ہیں، وہ پیسے نہیں دیتا۔ کہتے ہیں عتبہ بولا یا ابو سفیان بولا کہ کون ہے جو تیرے پیسے کھا گیا؟ طاقت ہے کسی کی نام لے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا اس کا نام ابو جہل ہے۔ جب میں نے یہ کہا نا تو کہنے لگے اوہو وہ تو پیسے نہیں ملتے تیرے، وہ تو بڑا گنڈا ہے، تو بہت بڑے بدماش کے پاس لگ گئے، وہ تو نہیں پیسے ملنے لگے، کبھی نہیں ملتے۔ فرماتے اب میں کانپا، اب تو میری امیدیں ٹوٹنے لگیں، اب میرے آنسو چھلکنے لگے۔ تو ایک شخص نے نا مذاق کیا، ادھر دیکھیے گا میری طرف، مذاق کیا۔ کہتے ہیں سامنے نا خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے رسول پاک تشریف فرما تھے، نبی کریم بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم۔
تو ایک بندے نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، اس نے نا مذاق کیا، کہنے لگا وہ جو بندہ بیٹھا ہے وہ تیرا مسئلہ حل کر سکتا ہے. کہتے ہیں اس نے مذاق کیا، باقی ہنسنے لگے. مجھے سمجھ نہ آئی کہ بھیجتے بھی ہیں اور مذاق بھی اڑاتے ہیں، لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. میں حضور علیہ السلام کے قریب پہنچا، نبی کریم کچھ وظیفہ پڑھ رہے تھے. یہ غریب آدمی نا بیچارہ وزیر سے بھی ڈرتا ہے تو پیر سے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں طبیعت پہ کوئی چیز گرا نہ گزر جائے. تو کہتا ہے میں ڈرتے ڈرتے نا پیچھے بیٹھ گیا کہ فارغ ہوں گے تو میں بات کروں گا. فرماتے میں ابھی پیچھے بیٹھا ہی تھا، پورا بیٹھا بھی نہیں تھا کہ میرے رسول پاک نے میری طرف توجہ فرمائی، رخ میری طرف پھیرا، دو جملے نبی پاک نے کہے تو مجھے یوں لگا جیسے پردیس میں مجھے ماں مل گئی ہو. دو جملے. پہلا فقرہ حضور نے فرمایا پردیسی لگتے ہو، اور دوسرا فقرہ فرمایا پریشان لگتے ہو. فرماتے ہیں بات چھم چھم میرے آنسو گرے، چھم چھم. اور بھائی کوئی اپنا ملے تو رونے کا مزہ آتا ہے نا، کوئی دکھ پوچھے تو پھر بندہ آنسو گرائے نا. ہر ایک کو تو دکھ سنائے بھی نہیں جاتے. وہ شاعر اردو کا ہے، آپ کی سمجھ میں آ گیا تو بڑا اچھا ہے. اس نے کہا تھا کہ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. ہم روئے بھی ہیں پر ہم نے کوشش کی ہے کہ کوئی ہمارے آنسو نہ دیکھے، چھپ چھپا کے روئے. فرمانے لگے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردیسی اور پریشان لگتے ہو. کہتے میں جب رویا نا تو کریم رسول نے کام بھی نہیں پوچھا، یہ بھی نہیں پوچھا مسئلہ کیا، مجھے تبکی دی. فرمایا چپ کر، روتا کیوں ہے، جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا. کیا کہا بریلی کے امام نے؟ فرمانے لگے غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، جاؤ اعلان کر دو، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا. نبی کریم نے فرمایا فکر نہ کر، جیسے تو کہے گا ہو جائے. کہتے حضور پہلے مجھے گھر لائے، سرکہ کھلایا، کھجوریں دی، دودھ پلایا. میں 2-3 دنوں کا بھوکا تھا، میں نے راج کے کھایا. کہتے ہیں جب میں سیر ہو گیا نا میری تسلی ہو گئی. اب حضور نے فرمایا بتا تیرا مسئلہ کیا ہے. سارا علاقہ کسی اور طرف ہے، شہر کسی اور طرف ہے، پر میرے نبی حق کے ساتھ ہے. حالات نہیں ہے اس وقت کہ حق کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، پر حضور حق کے ساتھ ہے. میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کریم رسول فرمانے لگے کیا مسئلہ ہے؟ ابو جال پیسے نہیں دیتا. فرمایا اس نے کیوں نہیں دینے، دے گا پیسے، کیوں نہیں دینے پیسے. دیکھ کچھ لوگ شرافت کو بزدلی سمجھتے ہیں. وہ ایک درویش تھا تو کسی نے سخت بات کر دی تو کہنے لگا میرے ساتھ سخت بات نہ کر، ایٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں. ایٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل تے اسی. اور اس کا ترجمہ اقبال نے بھی کیا. اقبال کہنے لگے ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، پر رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. رزم حق و باطل ہو تو اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافر پہ سخت اور آپس میں رحم دل. یہ اصول ہے مومن کا. نبی کریم نے فرمایا کیوں نہیں پیسے دینے، دے گا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو رب کا نام لے کے ڈٹ جائے اللہ اس کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول فرما دیا کرتا ہے. نبی کریم علیہ السلام ساتھ چلے آہستہ آہستہ. اور بھائی کونسلر رکا بھی لکھ دے تو اس کی مہربانی. ویسے تو کونسلر کے دروازے پہ سویرے کو چلا جائے نا غریب آدمی، امیر آدمی پہ تو خیر پرچہ بھی ہو تو ایسا تو سب پوچھتے ہیں چوہدری صاحب درخواست آئی ہوتا کی کرنا ہے، تو غریب آدمی کو لے جاتے ہیں. تو وہ پھر جاتا ہے بیچارہ کونسلر صاحب کے پاس، چودھری صاحب کے پاس. تو پھر اندر سے پیغام آتا ہے کہ چودھری صاحب ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں. پھر پیغام آتا ہے کہ بریڈ گرم ہو رہا ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ اب اخبار پڑھ رہے ہیں. وہ غریب باہر بیٹھا ہے. پھر باہر آ کے پوچھتے ہیں گاڑی کرا کے لائے ہو؟ وہاں کیسے جانا ہے؟ وارث شاہ مان کری نہ وارثاں دا، رب بے وارثا کر کے مار دائی. بے پروائی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے، تاجاں والے در در رولے تے منگتے یا تخت بٹھاوے. وہ سجنا کسے نو کارا مل دائی، کوئی کعبے او خالی آوے، ڈھار اس کی بے نیازی سے. اور بڑے بڑے حاجی نمازی، ناراض نہ ہونا میری بات، بڑے بڑے حاجی نمازی حق کی بات کرنی ہوتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے. ایک بابا بلے شاہ صاحب کی بات نہ کر دوں درمیان میں. بابا صاحب نے بڑا شکوہ کیا، کہنے لگے حاجی بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو.
ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲਹੂ ਵੀ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਖੋ ਕੇ ਮਾਲ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਭੇਜ ਮਸੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫੱਟ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਟੋਪੀਆਂ ਸੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਫਸ ਤੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁੰਬੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਰਜ਼ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਨਫਲਾਂ ਨੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ بلے شاہ ایک ہی کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینے کیوں نہیں، ہم حق کے ساتھ۔ حضور ساتھ چلے تو وہ شخص کہتے ہیں جب گلی میں حضور جا رہے تھے نا تو میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ وہ تو بڑا بدماش ہے اور حضور تو بولتے بھی دھیما دھیما ہے، وہ تو بڑا گنڈا ہے، اور میں 100 باتیں کرتا تو حضور ایک جواب دیتے، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ تو محبوب پاک کیسے بات کریں گے؟ وہ تو بڑا بے حیا ہے، لیکن کہتے ہیں سارے رستے حضور نے کوئی بات نہ کی، کک سواد نہیں مشری اندر، اسا کھنڈا بھی چک ڈٹھیاں، اینا ساریاں شہواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ کہتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسالت، رسالت۔ سنیں جی، کہتے ہیں حضور جب اس کے دروازے تک پہنچے تو نبی پاک نے دستک دی، ابو جال دروازے پہ آیا، اور جب اس نے آ کے پوچھا نا کیا بات ہے کیوں آئے، تو کہتے ہیں پھر میں نے حضور کی نظروں کو اٹھتے ہوئے دیکھا۔ پھر اعلیٰ حضرت بولے، فرمانے لگے غضب سے ان کے خدا بچائے، غضب سے ان کے اللہ ہی بچائے جب حضور غضبناک ہو۔ فرمایا نظریں اٹھیں، اور نبی کریم فرمانے لگے تو غریبوں کا خون نچوڑ کے چودھری بننا چاہتا ہے؟ ان مسکینوں کی گردنیں جھکا کے غریب آدمی اب بول نہیں سکتا، انہیں برا کہہ کے چودھری بننا چاہتا ہے؟ یہ تیری سرداری ہے، یہ تیرا کمال ہے؟ اس پردیسی کے پیسے دبا گیا، لا پیسے اس کے۔ اس نے ہاتھ باندھ دیے، کہندا جی میں ہونی لے آیا جی، دوڑا گیا اندر سے۔ میرے رسول پاک کو اللہ نے رو عطا فرمایا، نبی پاک فرماتے ہیں میں 1 مہینہ دور ہوتا ہوں تو دشمن میرا پھر بھی ڈر رہا ہوتا، یہ اللہ نے روب دیا محبوب پاک، ابھی لایا جی، دوڑا گیا، گھر سے پیسے لایا، میرے کریم رسول نے نا وہ پیسے اس شخص کو تھمائے۔ ادھر سے ابو سفیان نے ایک جاسوس بھیجا تھا، جاؤ دیکھ کے آؤ ابو جال کیا کرتا ہے، وہ بھی چھپ کے دیکھ رہا تھا۔ نبی کریم ابو جال سے کہنے لگے تیری دوبارہ شکایت نہ آئے، کہنے لگا جی آئندہ احتیاط کروں گا۔ حضور نے پیسے اسے دیے۔ اب کسی شخص کی لوٹی ہوئی دولت مل جائے اور ڈوبے ہوئے خزانے نکل آئے تو کتنا راضی ہوتا ہے؟ حضور نے دیے تو خوش ہو گیا، دیکھو میرے محبوب کا کمال۔ یہاں کچھ لوگ نیکی کرتے ہیں تو پھر سواری بھی کرتے ہیں کہ اب روز میرا شکریہ ادا کر چونکہ میں نے نیکی کی ہے۔ محبوب فرمانے لگے تو اگر کہے تو میں جاؤں، خود بھیک دے خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو، تو کہے تو جاؤں، کہے تو جاؤں۔ بیچارہ رو پڑا، کہنے لگا محبوبہ اس شانوں والی ماں کا نام پوچھ سکتا ہوں جس کے گھر میں تیرے جیسا لال آیا ہے؟ اس عظمتوں والے باپ کا نام جس نے تیرے جیسا لال جنا؟ محبوبہ وہ شانوں والا قبیلہ جس میں آپ آئے، آپ کا نام؟ حضور نے فرمایا نام چھوڑ، تجھے تکلیف ہوگی، یہ لوگ تجھے پریشان کریں گے، تو بس یہ پیسے رکھ۔ حضور اگلی گلی میں گئے تو جاسوس کہنے لگا ان کے پیچھے نہ جانا، یہ معاذ اللہ جادوگر ہے، ساحر ہے۔ اس نے ہاتھ جھٹکا، کہنے لگا دفع ہو جا، تو بھی جھوٹ بولتا ہے اور تیرے سارے سردار بھی جھوٹ بولتے ہیں، اگر کائنات میں کوئی سچا ہے تو وہ محمد عربی کی ذات سچی ہے، یہ رسول کائنات۔ میرا اور آپ کا